صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ تو دوستو سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے سوالات اور دنیا بھر کے کیوں کو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے لیے شاہراہیں متعین ہو چکی ہیں، راستے بن چکے ہیں۔ اب تم سے میں یہ نہیں کہتا راستہ بناؤ، میں تو یہ کہتا ہوں بنے ہوئے راستے پر چل۔ راستہ بنانے کی قوت تم میں نہیں ہے، شاہراہیں بن چکی ہیں۔ دیکھو بنے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کوئی نہیں چلا کرتا، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ریگستانوں میں بھی لوگ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیروں کے نشان کہاں ہیں، پیروں کا نشان لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کدھر سے لوگ چلے۔ تو چلنے والے چل چکے، راستے بن چکے۔ اگر تم شریعت کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو راستے بن چکے ہیں۔ یہ حنفی ہائی وے ہے، یہ شافعی ہائی وے ہے، یہ مالکی ہائی وے ہے، یہ حنبلی ہائی وے ہے، اور اس پر چل کر کے کوئی غوث ہوا ہے، کوئی قطب ہوا ہے، کوئی ابدال ہوا ہے، کوئی اوتاد ہوا ہے، کوئی نجیب ہوا ہے، کوئی نقیب ہوا ہے، کوئی غوث العالم ہوا ہے، کوئی غوث العظم ہوا ہے۔ یہ غوث اعظم کون تھے؟ یہ حنبلی ہائی وے پر چلنے والے تھے۔ یہ خواجہ اجمیری کون تھے؟ یہ حنفی ہائی وے پر چلنے والے تھے۔ ذرا سا غور تو کرو، یہ امام بخاری کون تھے؟ یہ شافعی ہائی وے پر چلنے والے تھے۔ بولو یہ حضرت امام تقی الدین سبکی کون تھے؟ یہ مالکی ہائی وے پر چلنے والے تھے۔ چل کر کے یہ سب کامیاب ہو گئے۔ تو اب دوسرا راستہ مت بناؤ، بنے ہوئے راستے پر چلو۔ دوسرا راستہ مت بناؤ۔ یہ نئے نئے جو راستے بنائے جا رہے ہیں کہ نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنفی ہے، ایک نیا راستہ۔ ارے نادانو، ایسی بے وقوفی کیوں کر رہے ہو؟ اسی راستے پر کیوں نہ چلو جس پر اغواس چلے ہوں، اقطاب چلے ہوں، صالحین چلے ہوں، متقی چلے ہوں اور خدا تک پہنچ گئے ہوں۔ جب خدا تک پہنچنے کے راستے بن چکے ہیں تو پھاوڑا لے کر کیوں آیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ اور ایسے طریقت کے انداز سے اگر تم سوچنا چاہو تو طریقت کے بھی ہائی وے بہت بن چکے ہیں۔ یہ قادری ہائی وے ہے، یہ چشتی ہائی وے ہے، یہ نقشبندی ہائی وے ہے، یہ سہروردی ہائی وے ہے، اور اس میں سے کچھ برانچز بھی نکلے ہوئے ہیں جو بڑے راستے سے ملا دیتے ہیں، جو بڑے راستوں سے ملا دیا کرتے ہیں۔ تو جب ہر طرف راستے بن گئے ہیں تو تجھے راستہ بنانے کی کیا فکر ہے؟ تمہیں چلنا ہے تو کسی راستے پر چلو، اور جب تم ان کے راستے پر چلو گے یقیناً تم اپنے کے کیوں کو سمجھ جاؤ گے۔ دوسرے کے کیوں میں پڑھنے کی ضرورت۔ آج کل کا مذاق عجیب ہے کیا؟ اب تو عوام، پہلے فتویٰ لکھا جاتا تھا کہاں؟ مدرسے میں، دارالفتہ میں، جہاں فتویٰ لکھا جاتا پہلے مدرسے، اور اب فتویٰ کہاں لکھا جاتا؟ ہوٹلوں میں۔ چار آدمی بیٹھ گئے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے۔ پتا چلتا ہے کہ جناب امام اعظم ہی بن کے آ رہے ہیں، اپنا خیال بتا رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے وہ تو ہو چکا۔ اور اس کے بعد اگر کسی عالم کے پاس آپ آئے، مولانا احمد میاں صاحب کے پاس آپ آ گئے، اے مولانا مسئلہ بتائیے، انہوں نے بتایا، ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہی تو کہیں گے کہ یہ میں نے نہیں نکالا کہ میں کیوں بتاؤں، جس نے نکالا ہے۔ میری حال کیا؟ دیکھو، ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا ہے دکاندار اور ایک ہوتا ہے کاریگر۔ تو بنانے والی فیکٹری الگ ہوتی ہے اور بیچنے والی دکان الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ قاسم اشرفی کی دکان پر چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں خس کا عطر چاہیے تو لیبل دیکھا انہوں نے تھما دیا، مجموعہ چاہیے لیبل دیکھا تھما دیا، عرق گلاب چاہیے لیبل دیکھا تھما دیا۔ اب آپ ان سے جا کر پوچھیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ عرق گلاب ہے۔ تو پہلے یہ بتائیے کیسے بنتا ہے؟ کہا میں بیچتا ہوں، بناتا نہیں ہوں، میرے پاس لیبل لگا ہوا مال ہے، تو اس کو لے جا۔ اگر تجھے یہی سمجھنا ہے کہ کیسے بنا ہے تو جنہوں نے بنایا ہے اس سے جا کے پوچھ لینا۔ اگر تجھے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کیسے عطر نکلا ہے، یہ کیسے خس کا شربت نکلا ہے، تو جو بناتے ہیں ان سے، میرے پاس تو لیبل لگا ہوا مال ہے۔ تو اسی لیے دوستو، یہ مولوی، یہ عالم اور مفتی کا کام مسئلے کو نکالنا نہیں ہے، نکلے ہوئے مسئلے کو پہنچانا۔ تم اگر آؤ، تم کون ہو؟ میں شافعی ہوں،
مجھے یہ بتایا جائے کہ میں یہ مسئلہ کیا ہے، فوراً شافعی لیبل لگا ہوا مسئلہ سامنے رکھ دیا، یہ حنفی ہے، حنفی والا لیبل پڑھا دیا، یہ مالکی ہے، مالکی والا لیبل بڑھا دیا۔ اب یہ ان سے جا کر پوچھنا کہ قرآن و سنت سے انہوں نے یہ کیسے نکال لیا، یہ یہاں ہر جگہ کیوں مت کرو، کیونکہ مرحلے ختم ہو چکے ہیں، قرآن و سنت سے مسائل نکالے جا چکے ہیں اور اس پر عمل کر کے اغواس و اقطاب کی پوری جماعت بن چکی ہے۔ اب نہ کسی نئی جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے راستے کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے روڈ کی ضرورت ہے۔ اب کوئی نیا راستہ لے کر آئے تو کہہ دو کہ بھئی ہم تو بنے ہوئے راستے پر چل ہی رہے ہیں، تو نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ تو پتہ نہیں بناتے بناتے زندہ بھی رہے کہ نہ رہے، اور پتہ نہیں تیرا راستہ خدا تک پہنچائے بھی کہ نہ پہنچائے۔ تو ہم اپنے کو خطرے میں نہیں ڈالتے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر چل کر پہنچنے والے پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ اور سچی بات یہی ہے دوستو کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کا نذرانِ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں۔ یا نبی سلام، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مدنی سنی کے پیارے امام، ہر سنی کی مدنی پہچان، ہر سنی کی مدنی پہچان، ہر سنی کا رہبر آ گیا، سنی کا رہبر آ گیا، میرا مدنی مجدد آ گیا، میرا مدنی مجدد